بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیغام ربانی مولانا سرفراز کی زبانی چینل کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ماضی کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں چند لطیفے اور شاندار جوک رکھے تھے۔ گیدڑ کا وضو ٹوٹ گیا، گدھے کا جنازہ، ایک ٹیچر اور اس کے 3 شاگرد۔ یہ تمام لطیفے چینل کے اندر موجود ہیں، جن حضرات نے نہیں سنا جائیں سنیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہرے کا لطیفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کا عنوان ہے بہرا اپنے مریض دوست کے پاس۔ اور چونکہ اس لطیفے کا تعلق مریض سے ہے، مریض کی عیادت سے ہے، اس کی تیمارداری سے ہے، اس لیے لطیفہ بیان کرنے کے بعد میں اس بات کو بھی بیان کروں گا کہ مذہب اسلام میں بیمار کی تیمارداری کا ثواب اور اس کا اجر کس قدر ہے، اور تیمارداری کے آداب کیا ہے جن کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات لطیفہ سماعت فرمائے۔ ایک بہرا اپنے مریض دوست کے پاس اس کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے بہرا ہے وہ جس کا صاف صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے مریض دوست کے پاس جا کر اپنی سنائے گا اور دوست کی ایک بھی سننے والا نہیں۔ اب اس مریض دوست نے جیسے ہی اپنے بہرے دوست کو آتے ہوئے دیکھا، اس کا پارا گرم ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، اس کی بیماری کے اندر اضافہ ہو گیا۔ بہرے کو دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اب بہرا گیا اور جانے کے بعد اپنے مریض دوست کے سامنے 3 سوال داغ دیتا ہے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ غصے میں تھا، اس لیے اتنے زور سے چلا کر کہا کہ مر رہا ہوں۔ اب اس نے سوچا، بہرے نے، کہ اس نے یہ کہا ہوگا اب کچھ آرام ہے، افاقہ ہے، اس لیے بہرے نے کیا کہا؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھا۔ اب دوسرا سوال اس نے یہ داغا کہ آج کل کون سی دوا استعمال کر رہے ہو، یوز کر رہے ہو؟ وہ بہت غصے میں تھا، اس نے کہا کہ زہر کھا رہا ہوں۔ بہرے نے سوچا کسی نہ کسی دوائی کا نام لیا ہوگا، تو کہنے لگا بہرا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ تو بہت اچھی دوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آپ کے جسم کے رگ و پے کے اندر بسا دے، آپ کے خون کے قطرے قطرے کے اندر سما دے، اور کنٹینیو پابندی کے ساتھ اس دوائی کو لیتے رہنا، بہت اچھی دوائی ہے۔ تیسرا سوال بہرے نے یہ داغا کہ آج کل کس حکیم کے ذریعے سے آپ علاج کر رہے ہو، کروا رہے ہو؟ اب اس نے غصے میں تڑک کر کہا کہ ملک الموت سے۔ اب بہرے نے سوچا کسی نہ کسی حکیم اور ڈاکٹر کا نام لیا ہوگا،
تو کہنے لگا ماشاءاللہ بہت اچھا حکیم ہے، اللہ اس کے قدم آپ کے گھر کے اندر مبارک فرمائے، اور اس کا دامن کبھی بھی مت چھوڑنا، اسی سے علاج کراتے رہنا، وہ بہت اچھا حکیم ہے۔ اب آپ بتلائیے ایسی تیمارداری کا، عیادت کا کیا فائدہ جو مریض کے مرض کے اندر اور اضافہ کر دے، جس تیمارداری سے مریض کے سر کے اندر اور درد بن جائے، ایسی تیمارداری کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ہمارے مذہب اسلام نے اور ہماری شریعت نے تیمارداری کے کچھ آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں تیمارداری کے اجر اور ثواب کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ جس تیمارداری کو اور جس عیادت کو آج کل ہم رسماً پورا کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اگر ہم اس کو دیکھنے کے لیے نہ گئے تو ہمارے سے ناتا توڑ دے گا، بول چال بند کر دے گا، آج ہم نہ گئے تو کل وہ ہمیں بیماری کی حالت میں دیکھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم ان تمام رسموں کو پورا کرنے کے لیے بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں دل و دماغ کے اندر سنت کا خیال نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے جب بھی آپ جائیں، اس لیے جائے کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر اپنے کسی صحابی کو اگر 3 دن تک نہ دیکھتے تھے تو اس صحابی کے بارے میں معلوم فرماتے۔ اگر یہ معلوم ہوتا صحابہ کے ذریعے سے کہ وہ تو سفر میں گیا ہوا ہے، تو اللہ کے پیغمبر اس کے لیے دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے، امن اور سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس کے سفر کی پائے تکمیل فرمائے۔ اور اگر وہ بیمار ہوتا تو اللہ کے پیغمبر اس صحابی کے دروازے تک جاتے اور اس کی تیمارداری کرتے، اس کے لیے دعا فرماتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بیمار کی عیادت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، تو جو آدمی بیمار کی عیادت کے لیے صبح کے وقت میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ شام کے وقت میں جاتا ہے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں 70,000 فرشتے صبح تک مسلسل اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اب بتائیے کس قدر اجر و ثواب کا حامل یہ بیمار کی عیادت کرنا ہے، لیکن ہم نے دنیاوی رسموں کے چکر میں پڑ کر اس اجر و ثواب کو کھو دیا، گنوا دیا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے، دیکھ بھال کے لیے جاتا ہے، تو جب تک وہ بیمار کے پاس رہتا ہے جنت کے ایک باغ کے اندر وہ گھومتا رہتا ہے، ٹہلتا رہتا ہے، جنت کی ایک کیری میں سے چرتا رہتا ہے۔ یہ اجر و ثواب ہمارے مذہب نے بیمار کی عیادت کا فرمایا۔ تو یاد رکھیے جب بھی آپ بیمار کے پاس جائے سنت کی نیت کر کے جائے کہ اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا، اللہ کے پیغمبر بیمار کی عیادت کرتے تھے، اس لیے ہم بھی جا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس آئے یا نہ آئے، ہمیں اچھا سمجھے برا سمجھے، کوئی اس سے لینا دینا نہیں، ہمارے پیغمبر کی سنت ہے، اس لیے ہم بھی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نوازیں گے۔ تو سب سے پہلا ادب اور سب سے پہلی بات
کہ سنت کی نیت کر کے جائے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو ہلکی پھلکی عیادت کر کے واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ بیمار وہ بے تکلفی چاہتا ہے، اور جب ایک اجنبی گھر کے اندر آ جاتا ہے تو بے تکلف بیمار نہیں ہو سکتا، اسے پریشانی ہوتی، تنگی ہوتی، وہ اپنے پیروں کو پھیلانا چاہتا ہے، اجنبی کی وجہ سے نہیں پھیلا سکتا، اسے کھانسی آ رہی ہے اجنبی کی وجہ سے، وہ کھانس نہیں سکتا، کھانسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اگر آپ اجنبی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ بیمار کی عیادت کرے اور جلد از جلد وہاں سے لوٹ جائے۔ اور اگر بیمار کے آپ خاص ہیں، بالکل گھر کے آدمی ہیں، تو پھر گھنٹہ رہے، 2 گھنٹے رہے، 3 گھنٹے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سنت کی نیت کر کے جائے، اور جانے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے عیادت کر کے واپس لوٹ جائے۔ اور تیسری چیز، جب بیمار کے پاس جائے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے اور پوچھے کہ اب طبیعت کیسی ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے یہ الفاظ کہے لا بأس طہور ان شاء اللہ تعالی، کہ آپ بیمار ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، نقصان نہیں، اس بیماری کے ذریعے سے اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، یہ بیماری آپ کے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بنے گی۔ ان الفاظ کے ذریعے سے بیمار کو تسلی دے، یہ الفاظ کہے، اگر وہ عربی زبان نہیں جاتا تو اس کا مفہوم سمجھا دے کہ کوئی حرج کی بات نہیں، آپ بیمار ہوئے، اللہ کے پیغمبر بھی بیمار ہوئے تھے، اور یہ بیماری انسان کے گناہوں کو دھل دیتی ہے اور انسان کو اس کے گناہوں سے پاک اور صاف بنا ڈالتی ہے۔ اور اس کے بعد اسے دعا دے، اس کی صحت یابی کے لیے، شفا یابی کے لیے دعا دے۔ وہ دعائیں جو حدیث پاک کے اندر ثابت ہے، اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ ایک دعا ہے، اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے اللہ جو تمام انسانوں کے رب ہیں، تکلیف کو دور کرنے والے ہیں، اس بیمار کو شفا عطا فرما، آپ شفا دینے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اور ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ ایک دوسری دعا بھی آتی ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم، میں اس اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں جو عظمتوں والا ہے، بہت بڑا ہے، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک ہے، ان یشفیک، کہ وہ آپ کو شفا دے۔ اور اس دعا کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس دعا کو مریض کے اوپر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے، اگر وہ بیماری موت کی بیماری نہ ہوئی تو اللہ کے ذمے ہے اس مریض کو شفا دینا، صحت یابی سے نوازنا۔ تو یہ بیماری کے چند آداب تھے۔ سنت کی نیت سے جائے، اجنبی ہیں تو آپ ہلکی پھلکی عیادت کر کے واپس لوٹ جائے، مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ معلوم کرے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، اب کیا حال چال ہے، لا باس طہور ان شاء اللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد اس کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔